ناظرین، ایران سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس الائنس کو جوائن کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ بہت بڑی خبر ہے، اور اگر ایران اس الائنس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ OIC نیٹو کی طرف جو ہے وہ چلا جائے گا، اور اگر ایران تیار ہے تو دیٹ مین کہ پھر اور بھی بہت سارے ملک ہیں جو ویٹ کر رہے ہوں گے اور اس الائنس کو جوائن کرنا چاہیں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ جب سیریا نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کو کوئی بیس نہیں دینے جا رہا ہے، اس بارے میں بات کریں گے۔ اور اگر سیریا امریکہ کو بیس دیتا ہے تو پھر یہ اس کی سوورینٹی کے لیے اور اس کی سٹیبلٹی کے لیے بہت بڑا جب مسئلہ ہونے والا ہے۔ ایک طرف آلریڈی امریکہ بیٹھا ہوا ہے نارتھ میں، اور اب اگر ساؤتھ میں بھی اور دمشق کے اندر یہ بیس دے دی جاتی ہے تو بہت بڑا پرابلم ہو جائے گا۔ تو اب سیریا نے کہا کہ نہیں جی، ہم کوئی بیس نہیں دینے جا رہے ہیں۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اور دوسری طرف لیبنان کی فل سپورٹ جو وہ ایران کی جانب سے کی گئی ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ ہم پوری طرح سے لیبنان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور حیران کن بات یہ ہے اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ریجن میں کسی نے بھی اسرائیلی حملوں کو کنڈیم نہیں کیا ہے۔ جو اسرائیل کی جانب سے بہت ہی وائلنٹ اور بہت ہی ہیوی اٹیکس لیبنان کے اوپر لانچ کیے گئے، ریجن میں سے کسی بھی جانب سے کوئی کنڈیمنیشن نہیں آئی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو اسرائیل کے لیے دروازے کھولتی ہے کہ وہ اپنا جو وائلنس ہے وہ جاری رکھے۔ تو پچھلے کچھ گھنٹے جو ہے وہ لیبنان کے لیے بہت زیادہ خوفناک تھے، بڑی خوفناک اور بڑی وائلنٹ بمباری وہاں پر ہوئی ہے، بڑی تعداد کے اندر سیویلینز شہید اور زخمی ہوئے ہیں، اور ان کے گھر جب تباہ کیے گئے ہیں۔ تو اس وقت وہ ہیوی بمبنگ جب رکی ہوئی ہے، لیکن صورتحال کشیدہ ہے اور بہت حساس ہے، کیونکہ دیکھیے پیچھے کوئی سالڈ ایگریمنٹ نہیں ہے۔ کیا پتا اگلے 10 منٹ کے بعد جب پھر اسرائیل ایسی ہی بمبنگ جب شروع کر دے۔ اور اب اسرائیل کا پلان کیا ہے؟ اب نیا پیٹرن کیا ہے؟ کیا اب وہ اسی طرح سے دن میں ہیوی بامبنگ، فل سکیل بامبنگ کرے گا، پھر وقفہ آ جائے گا اور پھر ایسا کرتا رہے گا؟ تو پلان کیا ہے اور پیٹرن کیا ہے؟ اس طرح سے تو نہیں چل سکتا۔ مطلب جنگ تو اسرائیل کی جانب سے لانچ ہو چکی ہے، تو یہ ایک طرفہ جنگ ہے، وہ اپنی مرضی سے حملے لانچ کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے روک لیتے ہیں۔ تو یہ تو لیبنان جب وہ افورڈ نہیں کر سکتا، تو اس لیے لیبنان میں بھی حتمی نوعیت کی میٹنگز ہو رہی ہوں گی، اور ریجن کے ساتھ بھی ان کے رابطے ہو رہے ہوں گے، کیونکہ مڈل ایسٹ کے جو ملک ہیں وہ لیبنیز گورنمنٹ سے یہ چاہتے ہیں کہ حزب اللہ کو وہ ڈسارم کرے۔ تو یہ وہ بنیادی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اسرائیل جو دندناتا پھرتا ہے۔ اگر لیبنیز گورنمنٹ اپنی ڈائریکشن سیدھی کر لیتی ہے تو پھر اسرائیل کے لیے بڑا جو مشکل ہو جائے گا، اور اس طرح وہ دندناتا نہیں پھرے گا۔ تو اب لیبنان کیا فیصلہ کرتا ہے اور اگلے مزید گھنٹوں کے اندر جب وہ کیا ہوتا ہے، کیا اسرائیل پھر اسی طرح کی ہیوی بامبنگ جب شروع کر دے گا؟ تو صورتحال میں کافی زیادہ غیر یقینی ہے۔ قزاقستان جو ہے ٹرمپ نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ ابراہم اکارڈ کو جب وہ جوائن کرنے جا رہا ہے۔ یہ ٹرمپ صاحب کی اناؤنسمنٹ ہے، اور یہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے، ہر طرف گھوم رہی ہے کہ قزاقستان جو ہے وہ ابراہم اکارڈ کو جوائن کر رہا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف ایک PR ایکٹیویٹی ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی PR ایکٹیویٹی کیسے ہو گئی؟ ایک ملک جو ہے وہ ابراہم اکارڈ کو جوائن کر رہا ہے۔ تو وہ PR ایکٹیویٹی اس طرح سے ہے کہ قزاقستان وہ ملک ہے جو آلریڈی اسرائیل کو ریکگنائز کرتا ہے۔ قزاقستان کے اندر اسرائیلی ایمبیسی ہے، قزاقستان کی ایمبیسی اسرائیل کے اندر ہے، دونوں کے فل ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں، دونوں ایک دوسرے کی طرف ٹریول کرتے ہیں، دونوں کے بزنس ٹائز ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ٹیکنالوجیکل اور آگے پیچھے بہت ساری ان کی چیزیں ہیں۔ تو قزاقستان وہ ملک ہے جو آلریڈی اسرائیل کو ریکگنائز کرتا ہے۔ تو اسرائیل کا امیج اچھا کروانے کے لیے ایک ملک سے جو ہے وہ دوبارہ ریکگنیشن کیا کروانے کا ارادہ ہے؟ یعنی ابراہم اکارڈ کا مطلب تو یہ ہے کہ بھائی وہ جو ملک اسرائیل کے ساتھ جن کے ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں ہیں، جو اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرتے، وہ جوائن کرتے ہیں۔ تو یہ قزاقستان کہاں سے آ گیا جو آلریڈی اسرائیل کو ریکگنائز کرتا ہے اور 90s سے ریکگنائز کرتا ہے؟ تو صرف ایک PR ایکٹیویٹی ہے۔ وائی؟ کیونکہ بہت سارے جو ملک ہیں وہ اس وقت ریلیکٹنٹ ہیں، جینوسائیڈ کے بعد وہ اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن نہیں کرنا چاہتے، اسرائیل کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہتے۔ تو یہ ان کے لیے گراؤنڈ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھیں وہ بھی تو آ رہے ہیں، وہ بھی تو آ رہے ہیں، اور ایک امیج اچھا کرنے کی جو وہ ایک کوشش جو وہ کی جا رہی ہے۔ اس سے زیادہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی یہ جو ابراہم اکارڈ کی ٹرم ہے، یہ تو پیورلی کوائن ہی عربز کے لیے کی گئی ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کی آگے جو جنریشن ہے اس میں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل، تو یہ یعنی عربز ہے وہ بنی اسماعیل میں سے ہیں۔
تو وہ بنی اسرائیل ہیں. تو ایک دفعہ جیسے امریکن پریزیڈنٹ نے کہا تھا یو آر کزنز. تو یہ جو ابراہم اکارڈ کی یعنی ابراہیمی معاہدہ، یہ تو اگر دیکھا جائے تو پیورلی یہ عربز کے لیے قائم کی گئی تھی. تو اس میں قزاقستان جو آلریڈی اسرائیل کو نارملائز کرتا ہے، ریکگنائز کرتا ہے، اب وہ کیا ابراہم اکارڈ کو جوائن کرے گا اور وہ کیا مزید نارملائز اسرائیل سے کرے؟ وہ تو آلریڈی فل فلیج کرتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ویسٹرن نیشن جو ہے وہ کرتی ہیں. تو یہ ایک پی آر ایکٹیویٹی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں، یہ اس وقت دراصل جو ہے وہ وائٹ ہاؤس میں پہنچے ہوئے ہیں، اور وہاں پر کیا چیزیں ہو رہی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کریں گے. غزہ کی صورتحال بہت زیادہ بدتر ہے. ایڈ جو ہے وہ بتدریج رکی ہوئی ہے، اسرائیل کے جو حملے ہیں وہاں پر جاری ہیں، اور کچھ دیر پہلے اسرائیلی جو ڈیفنس منسٹر ہے اس نے آرڈر کیا ہے کہ جو ریزسٹنس کی ٹنلز ہیں ان کو ڈسٹرائے کیا جائے. یہ معاہدے کی آپ کہہ لیں کہ بہت بڑی خلاف ورزی ہے. ٹنلز کے اندر ریزسٹنس فائٹرز موجود ہیں، اگر یہ ٹنلز کو ڈسٹرائے کریں گے تو آگے سے ظاہر ہے کہ حماس پر رسپونڈ کرے گی. تو یہ جو کرمنلز ہیں یہ معاملے کو کسی بھی صورت پیس کی طرف نہیں جانے دے رہے ہیں. اب یہ ٹنلز ڈسٹرائے کیا جائے، بھائی کیوں ٹنل؟ 2 سال تم کیا کرتے رہے ہو؟ تو آپ پچھلے 24 گھنٹوں میں دیکھیں، مصر کے بارڈر کے اوپر انہوں نے آرڈر جاری کیا کہ ہم نے جنگ ڈکلیئر کر رہے ہیں. لیبنان کے اوپر خوفناک اگریشن کیا. ویسٹ بینک کے اندر ان کی فوج جو وہ فلسطینیوں کو شہید کر رہی ہے. غزہ کے اندر تو یہ آپ دیکھیں 4 جگہوں کے اوپر، اور سیریا کے اندر ان کی فوج جو وہ کل بھی آگے گھسی ہے. تو یہ 3 ملکوں کے اوپر انہوں نے پچھلے، اور مصر کو بھی شامل کر لیں تو ان کے بارڈرز کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کی ہے. تو 4 ملکوں کے ساتھ انہوں نے اگریشن کیا ہے پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر. اور یہ سارا کس لیے ہو رہا ہے؟ امن کے نام کے اوپر ہو رہا ہے. تو ریجن کی جو سائلنس ہے وہ الاؤ کرتی ہے اسرائیل کو کہ وہ اس طرح سے دندناتا پھرے. دوسری طرف ناظرین، جو سونامی امریکن پولیٹکس کے اندر آ گیا ہے، نہ صرف نیو یارک کا الیکشن بلکہ امریکہ کی بہت ساری ریاستوں کے اندر الیکشنز ہوئے ہیں جس میں بہت برے طریقے سے ٹرمپ کو شکست ہوئی ہے. تو یہ ایک سونامی ہے اور اس کے آفٹر شاکس ابھی آنے ہیں، اور یہ بات سرٹن ہے کہ وہاں پر اب پلانز کو ری اسیس کیا جا رہا ہے. ٹرمپ ری اسیس کر رہا ہے اپنے پلانز کو، اس بارے میں سوچ رہا ہے. ظاہر ہے کہ جو اسرائیلی لابی ہے وہ زیادہ اگریسیولی اب کام کرے گی اپنا کنٹرول دوبارہ سے جو حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. ابھی جیسے خبر آ رہی ہے کہ جو اسرائیلی گورنمنٹ ہے وہ بھی ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز اب خرچ کرنے جا رہی ہے براہ راست. اس سے پہلے جو اسرائیلی لابی ہے امریکہ کے اندر وہ پیسے خرچ کرتی ہے، اب اسرائیلی گورنمنٹ بھی براہ راست خرچ کرنے جا رہی ہے. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنے زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں، کتنے زیادہ ڈیسپریٹ ہیں. تو وہ تو اپنا پورا زور لگائیں گے، لیکن ٹرمپ کو ری اسیس کرنا ہے، کیونکہ اگر وہ اسی پالیسی کے تحت آگے جاری رکھیں گے. انہوں نے امریکہ فرسٹ تو اپلائی نہیں کیا، نعرہ امریکہ فرسٹ کا لگایا، لیکن یہ بالکل واضح ہے کہ اس نے اسرائیل فرسٹ کی پالیسی امپلیمنٹ کی ہے، جس کا نتیجہ الیکشن میں سامنے آ چکا ہے. تو اگر اس نے مڈ ٹرم الیکشن جیتنا ہے تو پھر اپنی پالیسی کو بدلنا ہوگا، امریکہ فرسٹ پالیسی اس کو اپلائی کرنا ہوگی. تو وہاں پر ضرور اب پلانز کو ری اسیس کیا جا رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن بہرحال اتنا آسان بھی نہیں ہوگا کہ وہ اسرائیل سے جو وہ پیچھے ہٹ جائیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیلی لابی کی سب سے بڑی اسٹرینتھ کیا ہے؟ وہ اسٹرینتھ ہے سائلنس. لابی کے پاس ایسے کوئی ایک بھی سالڈ آرگیومنٹ نہیں ہے. اسرائیل جو ہے اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا ہے. اب تک جو ہے وہ کیا ہوتا آیا ہے؟ اب تک صرف یہ ہوتا آیا ہے کہ انہوں نے اوپن ڈیبیٹ امریکہ میں نہیں ہونے دی، کبھی اسرائیل سے متعلق ایک اوپن کوشچن نہیں ہونے دیا، اور بس خاموشی کے ساتھ اپنا انفلوئنس انہوں نے جب وہ جاری رکھا ہے. اب جو امریکہ میں سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے وہ اوپن ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے. تو ابھی کیا ہوا ہے کہ کل امریکن ایک بڑی یونیورسٹی کے اندر ٹرمپ کے جو صاحبزادے ہیں وہ موجود تھے، اور وہاں پر جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے دھڑا دھڑ جو ہے وہ اسرائیل کے حوالے سے سوالات پوچھے. اور ایک اسٹوڈنٹ نے یہ کہا کہ آپ کے جو فادر ہیں وہ تو پرو اسرائیل ہیں، وہ تو اسرائیل فرسٹ کی پالیسی جب لے کر چل رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں ہوئیں، اور جو ٹرمپ کے بیٹے ہیں وہ ایک بھی سوال کا ڈھنگ سے جواب نہیں دے سکے. تو امریکہ میں جو سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ اوپن ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے، اور اوپن ڈیبیٹ میں اسرائیل کبھی بھی ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا ہے. اس لیے انہوں نے جو آج تک کام کیا وہ یہ کیا کہ کبھی اوپن ڈیبیٹ نہیں ہونے دی. ایک بھی سالڈ آرگیومنٹ نہیں ہے اسرائیل کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. تو ایک بار جب امریکہ میں پروسیس شروع ہو جاتا ہے تو پھر ملینز کیا بلینز کیا جتنے مرضی آپ لگائیں تو وہ ریورس نہیں ہو سکتا. تو یہ چیزیں اب امریکنز کے سامنے آ رہی ہیں. ایران کے
ایک بڑی شخصیت ایران کے جو سپیکر ہیں پارلیمنٹ کے، وہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران اس وقت تیار ہے جو پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان الائنس ہوا ہے اس کو جوائن کرنے کے لیے۔ ایران سگنلز ریڈینس ٹو جوائن پاکستان اینڈ سعودی ڈیفنس پیکٹ، نوٹ اکنامک اینڈ کمرشل ڈیفنس پیکٹ۔ اور وہ ڈیفنس پیکٹ کیا ہے؟ اگر کسی ایک ملک پر حملہ ہوا تو دوسرے پر بھی حملہ تصور کیا جائے گا۔ سوچئے ذرا، ایران اس میں شامل ہو گیا ہے، اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ تو پیور پھر نیٹو ہو گیا نا، یہ تو نیٹو کی طرف بات جب چلی گئی۔ اور پھر انہوں نے یہ بات باقاعدہ آن ریکارڈ کر دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ OIC کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ ایک جوائنٹ ملٹری فورس سملر ٹو نیٹو بنائی جائے۔ لے جناب، انہوں نے بات کر دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نیٹو کی طرز کی ایک جوائنٹ فورس OIC کو بنانی چاہیے، یہ ایران بات کر رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو انٹرنیشنل فورسز غزہ میں ڈپلائے کرنے کی بات کی جا رہی ہے، عرب اور OIC کی فورسز، تو ان کا کام وہاں پر جا کر فلسطینیوں کو پروٹیکشن کرنا ہونا چاہیے اور ان کو ایڈ ڈیلیور کرنا ہونا چاہیے، نہ کہ وہ اسرائیلی ڈومینیشن کے لیے وہاں پر کام کرے جیسا کہ امریکہ چاہتا ہے۔ بنیادی مقصد فلسطینیوں کی پروٹیکشن ہونا چاہیے، اور امریکہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو اس نے ڈرافٹ تیار کیا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ فوجیں جا کر حماس سے لڑیں گی اور حماس کو ڈسارم کریں گی، یعنی امریکہ، جرمنی، برطانیہ، فرانس، اٹلی، یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، جاپان، ساؤتھ کوریا، یہ سارے مل کر حماس کو شکست نہیں دے سکے۔ اب عرب اور OIC فوجیں جائیں گی اور وہ حماس کو ڈیفیٹ کریں گی۔ کس میں یہ جرت ہے کہ وہ جا کر حماس سے لڑے گا وہاں پر؟ تو کوئی بھی نہیں جائے گا۔ سو ایکسپینڈنگ اسٹریٹجک پارٹنرشپ، انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان اسٹریٹجک کوآپریشن جو ہے اس کو ہم بڑھانا چاہتے ہیں۔ اور ابھی علی لریجانی جو ہیں انہوں نے پچھلے منتھ کے آخر میں یہ بات کی تھی کہ سیکیورٹی سٹینڈنگ جو ہے دونوں ملک آگے بڑھائیں گے، اسٹریٹجک کوآپریشن اور سٹیبلٹی ریجن میں کام رکھنے کے لیے دونوں کا تعاون جو ضروری۔ تو بہت بڑی آفر ہے جو ایران نے کی ہے، پاکستان کس طرح سے آگے لے کر بڑھتا ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ گلف جو ہے وہ ایران کو اپنے لیے خطرہ سمجھتی ہے، اور اس میں امریکہ کا بینیفٹ ہے کیونکہ امریکہ کو اس طرح سے مداخلت کا اور اسلحہ بیچنے کا جواز مل جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں یہاں پر جو ایک بڑی تبدیلی جو لے کر آئے گا وہ چائنا ہے، کیونکہ چائنا ہی ہے جس نے OIC ورلڈ کا سب سے بڑا مسئلہ ایران اور سعودی عربیہ کی صلح کروائی۔ ایران کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ چائنا۔ پاکستان کا سب سے بڑا اتحادی کون ہے؟ چائنا۔ اور سعودی عربیہ کو آفر کون کر رہا ہے؟ چائنا۔ بڑے اچھے تعلقات ہیں ان کے، کمپریہنسو پارٹنرشپ ان کے ساتھ بھی ہے۔ تو چائنا یہ کروا سکتا ہے۔ چائنا نے ایران اور پاکستان کے درمیان، جس میں چائنا بھی شامل ہے، ایک ٹرائل لیٹرل ایگریمنٹ آلریڈی کروا دیا ہے۔ تو یہ یعنی کہ چائنا اس میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے ان ممالک کو قریب لانے میں، لیکن ان کو خود بھی کچھ کرنا چاہیے، اس آئیڈیالوجی کے بدلنا چاہیے کہ ایران گلف کے لیے کوئی خطرہ ہے، کیونکہ اگر یہ بیرونی طاقتوں کے سہارے بیٹھے رہیں گے کہ چائنا آ کر یہ کروا دے گا، رشیا آ کر صلح کروا دے گا، تو پھر مسائل اس طرح سے حل نہیں ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ بھی کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ اپنے آپ میں کوئی بڑی فورس بن جائیں، وہ بھی تو یہ نہیں چاہیں گے نا، جو کرنا ہے ان کو خود کرنا چاہیے۔ اس کے لیے سب سے پہلے اس آئیڈیالوجی کو بدلنا ضروری ہے۔ لیبنان پر بڑی خوفناک بمباری ہوئی ہے، اور جو یونائٹڈ نیشن کی فورسز وہاں پر موجود ہیں انہوں نے بھی اسرائیل کے خلاف سٹیٹمنٹ جاری کی ہے۔ اسرائیلی اسٹرائک جو ہے صدرن لیبنان پر، اس نے مکمل طور پر وائلیشن کی ہے، یہ یونائٹڈ نیشن نے، ان کی جو فوجیں موجود ہیں انہوں نے کہا ہے۔ ایران از دا اونلی کنٹری ان مڈل ایسٹ جنہوں نے کنڈیم کیا ہے لیبنان پر حملے کو۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں، اور ہم ریجنل کنٹریز کو کہتے ہیں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسرائیل کو کنفرنٹ کرنے میں اپنا کردار جو ادا کریں، اور اسرائیل جو ہے وہ جنگوں کو اگنائٹ کر رہا ہے تو ریجن کے اوپر یہ رسپانسبلٹی آتی ہے، اور ہم لیبنان کی گورنمنٹ اور ان کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اسرائیلی اگریشن کے سامنے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم جو لیبنان کا لیجیٹیمیٹ ریزسٹنس کا رائٹ ہے ہم اس کو ریکگنائز کرتے ہیں۔ تو غزہ کی سچویشن جو ہے وہ بد سے بدترین ہو رہی ہے، اب وہاں پر حملے بھی ہو رہے ہیں، امداد بھی اس طرح سے نہیں جا رہی، ونٹر بھی آ رہا ہے، آ چکا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے اسرائیلی آرٹلری اور ایئر اٹیکس خان یونس کے اندر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں سیز فائر تو ایگزسٹ نہیں کر رہا نا، بنیادی بات یہ ہے کہ سیز فائر تو ایگزسٹ نہیں کر رہا، سیز فائر صرف ایک کور ہے اس وقت کے لیے، اور جو 10 اکتوبر سے پہلے والی صورتحال تھی اس میں جو فل سکیل بامبنگ ہو رہی تھی اس سے یہ لو سکیل بامبنگ ہے، بنیادی فرق صرف یہ ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ فلسطینیوں کو ایک نارمل
اور پیسفل زندگی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ ان کے سامنے بس یہی آپشن رکھ رہے ہیں کہ فل سکیل بامبنگ اور لو سکیل بامبنگ کے درمیان وہ چوز کرے. اور لو سکیل بامبنگ میں ہر وقت یہ خطرہ رہے کہ کب جو ہے وہ فل سکیل بامبنگ شروع ہو سکتی ہے. یہ ان کے سامنے آپشن ہے. اب آپ یہ دیکھیے, اسرائیل واز ٹو ڈسٹرائے آل حماس ٹنلز ان غازہ ایز اٹیکس کنٹینیو. حملے جاری ہیں, اب انہوں نے کہا کہ ہم ٹنلز کو ڈسٹرائے کریں گے. اسرائیلی ڈیفنس چیف آرڈرز ملٹری ٹو ڈسٹرائے آل حماس ٹنلز. اس نے باقاعدہ آرڈر دے دیا ہے کہ حماس کی ٹنلز کو ڈسٹرائے کیا جائے. اب مجھے بتائیے اس کا کیا مطلب ہے؟ بھئی حماس کے اوپر حملے کا آرڈر دے دیا نا. حماس کہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ ٹنلز میں بیٹھی ہوئی ہے. تو ٹنلز پر حملے کا آرڈر دے دیا, دیٹ مینز کہ حماس پر حملے کا آرڈر دے دیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ تو اسی لیے معاملات کروشل ہیں. لیکن ٹرمپ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ غزہ میں سب ٹھیک ہے, سب اچھا چل رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور بہت جلد جو ہے وہ انٹرنیشنل فورس جو ہے وہ غزہ میں جا رہی ہے. اچھا, یہ بیان انہوں نے دیا ہے جو سینٹرل ایشیا, سینٹرل قزاقستان, یہ جو سارے سوویت یونین کے کولیپس ہونے کے بعد ریاستیں بنی ہیں, یہ جناب علی ریاستیں جو ہے وہ وائٹ ہاؤس میں پہنچی ہیں اور وہاں کا دورہ کر رہی ہیں امریکہ کا. ان کے سامنے یہ بات ہوئی ہے. اچھا, اب یہاں پر سینٹرل ایشیا میں ایک نئی گریڈ گیم جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. سینٹرل ایشیا کی جو ریاستیں ہیں, یہاں سے جو گلوبل یورینیم ہے, گلوبل یورینیم اس کا 50% پروڈیوس ہوتا ہے. یعنی سینٹرل ایشیا کے دو ممالک ایسے ہیں جو 40% کے قریب اور اوورآل 50%, یعنی سینٹرل ایشیا کی 5 ریاستیں ایک طرف, باقی ساری دنیا ایک طرف, یہ 50% یورینیم پروڈیوس کر رہی ہیں. اور یورینیم کا مطلب صرف نیوکلر ویپن بنانا نہیں ہے, یہ انرجی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ ساری جنگ میں آپ کو یورینیم چاہیے انرجی پروڈیوس کرنے کے لیے. تو 50% یورینیم اور باقی منرلز ان کے پاس ہے. تو اب امریکہ جو ہے وہ یہاں ان کو اپروچ کر رہا ہے اور ڈیلز کر رہا ہے اور یہاں پر دوبارہ آنے کا ارادہ رکھ رہا ہے. لیکن یہ رشیا اور چائنا کا اسفیئر آف انفلوئنس ہے. تو یہ جو ریاستیں ہیں, کیا یہ امریکہ کو یہاں پر الاؤ کرنے جا رہی ہیں؟ اور اگر الاؤ کریں گی تو کیا یہ امپلیمنٹ ہو سکے گا؟ لیکن بہرحال ان کے سامنے یہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایک تو قزاقستان جوائن کرے گا اور دوسرا یہ فوجیں آ رہی ہیں. ٹرمپ سیز غازہ پیس فورس ویری سون ایز اسرائیل واز ٹو ڈسٹرائے ٹنلز. کیونکہ سامنے سارے مسلمان ملک بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لیے اس نے کہہ دیا کہ فوج جا رہی ہے, غزہ میں سب اچھا ہے. جیسے الجزیرہ لکھ رہا ہے نا کہ ادھر وہ کہہ رہے ہیں ٹنلز کو ڈسٹرائے کیا جائے اور ادھر ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ فوجیں جا رہی ہیں. انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس وہ غزہ میں بہت جلدی جائے گی, جس میں ایجپٹ, قطر, ٹرکی, یو اے وغیرہ وغیرہ جو وہ شامل ہوں گے. تو یہ ٹرمپ صاحب نے کہا سب اچھا ہے غزہ میں اور فوج جا رہی ہے. پھر اس نے کہا کہ قزاقستان ٹو جوائن ابراہم اکارڈز, ٹرمپ اناؤنس. اور پھر اس نے لمبا چوڑا ٹویٹ کیا اور کہا کہ افیشل سائننگ سیریمنی ہوگی. اب اس میں کیا نتنیاہو ایک طرف بیٹھے گا اور ایک طرف قزاقستان کا سربراہ بیٹھے گا. افیشل سائننگ سیریمنی ہوگی. اور اس نے کہا کہ بہت سارے مزید ملک بھی ابراہم اکارڈ کو جوائن کرنے جا رہے ہیں. اب یہ امپورٹنٹ بات ہے, کون جوائن کرے گا. اور اس نے کہا کہ خوشحالی آئے گی, امن آئے گا, فلاں ہوگا, گروتھ ہوگی. تو یہی وہ کہتے ہیں بھی اسرائیل کے ساتھ چلو گے تو. اب اسی بات کو الجزیرہ نے اور ایران کے میڈیا نے کس طرح سے لکھا ہے. اب یہ بات دیکھیے, الجزیرہ قطر کا میڈیا, قزاقستان which already recognize Israel to join Abraham Accords. او بھائی ابراہم اکارڈ کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے, یہ ایک ٹرم ہے. جب عرب ملک کو نارملائز ان سے کروایا گیا تو اس کو ابراہم اکارڈ کا نام دیا گیا. تو ابراہم اکارڈ مین نارملائزیشن ود اسرائیل. تو اسی کو الجزیرہ نے پھر تنزیہ لکھا ہے کہ وہ قزاقستان جو آلریڈی نارملائزیشن اس کی ہے اسرائیل کے ساتھ, جو ریکگنائز کرتا ہے, وہ پھر ریکگنائز کرے گا اسرائیل کو. اور 1992 کے اندر قزاقستان نے اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم کر لیے تھے. اس کو ایران کا میڈیا کس طرح سے لکھ رہا ہے, قزاقستان ٹو جوائن ابراہم اکارڈز ود اسرائیل. یہ لائن دیکھیے, ان سمبولک بوسٹ ٹو ٹرمپ انیشیٹو. سمبولک مطلب اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا کارنامہ کر لیا. سمبولک, جیسے آپ کو پتا ہے ٹرمپ کی ساری کاروائیاں جو ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, ساری جو پی آر ایکٹیویٹی, ایگزیجریشن, گولڈن ایج سے امریکہ گزر رہا ہے. یہ مڈل ایسٹ میں نے 3000 سال کے بعد امن کروا دیا ہے. اس کا نتیجہ الیکشن میں سامنے آ گیا ہے. تو یہ صرف ایک سمبولک جیسر ہے, ایک ٹریپ ہے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. ایک پی آر ایکٹیویٹی ہے اپنے جینوسائیڈل بیبی کی امیج اچھا کرنے کے لیے, اور باقی جو ریلیکٹنٹ ہیں ان کو بتانے کے لیے کہ آ جاؤ کچھ نہیں ہوتا, کوئی بات نہیں. اگر اسرائیل نے جینوسائیڈ کر لیا تو کوئی بات نہیں, ریکگنائز کر لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں.
सो दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड, इसराइली लॉबी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ओपन डिबेट जब वहां पर शुरू हो गई है, तो सीरिया ये कह रहा है कि रिफ्यूट्स रॉयटर्स रिपोर्ट ऑन यूएस बेसिस, स्ट्रेस शिफ्ट इन अप्रोच। रॉयटर ने ये खबर दी कि ये बेसिस बनने जा रही हैं, सीरिया ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। तो अगर सीरिया ये बेसिस देता है तो ये इसके अपनी इंटरेस्ट के खिलाफ है, अपने इंटरेस्ट के खिलाफ है, क्योंकि अमेरिका वहां पर आ रहा है इजरायली कब्जे को मजबूत करने के लिए। लेकिन सीरिया फिर इनकार कैसे करेगा अगर अमेरिका ने यह फैसला कर लिया है। और मंडे को यह दौरा होने जा रहा है अल शरा का, व्हाइट हाउस का। तो देखते हैं सूरत हाल क्या। और लेबनान की सूरत हाल बड़ी हसास है, खौफनाक हमले अब रुक गए हैं, अगले चंद घंटों में क्या होगा। और रेजिस्टेंस ने कल ये कह दिया था कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे, वो कब करेंगे और क्या बातचीत आपस में चल रही है, देखते हैं। ये ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया, आपने राय जरूर आगाह करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।